قیامت 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 اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قیامت 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 ہے، یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا فرمان ہے کہ وہ آ گئی، وہ آ گئی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت. یہ قیامت 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 قیامت. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یہ قیامت قیامت قیامت. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. یہ قیامت قیامت قیامت. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة ها قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة إن كانت إلا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة. یہ واحدہ یہ واحدہ یہ واحدہ. یہ قیامت یہ قیامت یہ قیامت. انسان اڑ گئے پتنگوں کی طرح، پہاڑ پھٹ گئے اور دھنے گئے روئی کے گھالوں کی طرح. آسمان لیراں لیراں ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا، چاند بے زیر و زبر ہوا، تارے ٹکرا گئے، زمین بکھر گئی، انسان مر گئے، جنات مر گئے، فرشتوں پہ موت طاری ہو گئی. پہلا آسمان موت کا شکار، دوسرے پہ موت، تیسرے پہ موت، چوتھے پہ موت، پانچواں مرا، چھٹا ساتواں آسمان کے فرشتے مرے، زیر و زبر، آسمان بکھر گئے، فرشتے مر گئے. میرے رب کی آواز آئی، عرش کے فرشتوں کو موت آئے، دھڑم گرے، وہ مرے. میرا رب پکارا، جبریل مر جائے، میکائیل مر جائے. اللہ کا عرش کانپ اٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا اللہ جبریل کو بچا لے، میکائیل کو بچا لے. میرا رب بولے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشه. چپ خاموش، عرش کے نیچے سب مریں گے. یہ پڑا ہے جبریل، یہ پڑا ہے میکائیل، یہ پڑا ہے اسرافیل. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی. ڈیفنس کی روشنیوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہاں کی موسیقی کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ، شراب کی محفلوں سے دھوکے نہ کھاؤ. جاؤ رونے والیوں کے بین سنو، ٹوٹی قبریں دیکھو. اصل لاہور دیکھنا ہے تم میانی جاؤ، تھوڑا اور آگے جاؤ، راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. نور جہاں کا لقب پانے والی جہانگیر کی منظور نظر، جہانگیر نے تو سارا تخت اس کو دے دیا، پر آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے، آج اس کا مقبرہ بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے. کیا کہہ گئے کہنے والے، تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. میرے بھائیو، قرآن کی سنو، حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہے. حقیقت، مولی صاحب آپ کیا جانے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ میں بھی نہیں جانتا ہوں، اللہ کی قسم حقیقت کیا ہوتی ہے، اور آپ بھی نہیں جانتے ہو، میرے رب کی قسم حقیقت کیا ہے. آؤ ہم دونوں قرآن سے پوچھتے ہیں حقیقت کیا ہے. نہ میری سنو، نہ اپنی، نہ کسی دانشور کی، نہ فلسفی کی، نہ سائنسدان کی، نہ کسی بوٹنسٹ کی، نہ کسی فزیشین کی، نہ کسی کیمسٹ کی. آؤ ہم سارے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. وہ قرآن کھول کے بتاتا ہے الحق. الحق کیا خطاب ہے. حقیقت، خاموشی چھا گئی. حقیقت پوچھتے ہو. الحق حقیقت بتاؤں. میں الحق تمہیں خبر بھی ہے وہ حقیقت کیا ہے. لو، اللہ نے میرے اوپر بھی کانٹا ڈال دیا، آپ پہ بھی کانٹا ڈال دیا. میں الحق کیا ہے؟ یہ ڈیفنس، یہ راوی، یہ چناب، یہ ستلج، یہ بیاس، یہ جہلم، یہ سندھ، یہ ہمالیہ، یہ راکا پوشی، یہ نانگا پروت، یہ ایٹم، یہ راکٹ، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے. نا وما ادراک ما الحق
او میرے بندو تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں خبر حقیقت کیا ہے۔ ایسی پاگل نہ بنا کرو، اپنے علم کے زور پر اپنی حقائق مت بناؤ، میرے حقائق مانو، اللہ کے بے خطا علم کے حقائق مانو۔ الحق ما الحق وما ادراک ما الحق، ایک اور جوڑو، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ایک اور جوڑو، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، ایک اور اس کے ساتھ جوڑو، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ سنو تو صحیح قرآن کیسے پکار رہا ہے، وہ ڈیفنس کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ ہند و سندھ کو حقیقت نہیں کہہ رہا، وہ قیامت کے آنے کو حقیقت کہہ رہا ہے، آسمان زمین کے پھٹ جانے کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو حقیقت کہہ رہا ہے، موت کے بعد جنت کو حقیقت بتا رہا ہے، جہنم کو حقیقت بتا رہا ہے، جنت کی کامیابی حقیقت، جہنم کی ناکامی حقیقت۔ جبریل مر گیا، میکائیل اسرافیل مر گیا، کون باقی؟ آج کوئی دیکھتا، آج اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کہے گا یا اللہ بس اب میں باقی اور تیری ذات باقی، تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جاؤ، تیرے لیے بھی موت ہی مقدر ہے۔ وہ مرا پڑا ہے اسرائیل جس کو آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، آپ کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ۔ کہاں گئے؟ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہو تو اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ مقام عبرت ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ کی مان کے چلو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلو، اللہ دنیا کی عزت بھی لائے گا، آخرت کی بھی لائے گا۔ مجھے میرے نبی نے بتایا میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، میں آنکھوں سے ہر چیز نہیں دیکھ سکتا، میں ہاتھوں سے ہر کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق احمد مرحوم تھے، ڈرامہ رائٹر، ادبی آدمی تھے، میری ان سے بڑی اچھی دوستی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے میں تبلیغی جماعت سے متاثر ہوا، پاکستان میں تو نہیں ہوا، میں انگلینڈ میں جا کے متاثر ہوا کہ میں ایڈنبرا کے پارک میں بیٹھا تھا، میری بیگم بھی ساتھ تھی، ایک جماعت آئی تبلیغ والے اور انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 15-16 لڑکیاں ان کے قریب آ کے کھڑی ہو گئیں۔ جب انہیں سلام پھیرا تو لڑکیاں آگے بڑھیں، میں نے بیوی سے کہا آؤ سنیں یہ کیا بات کرتے ہیں۔ میں قریب پہنچا تو ایک لڑکی نماز پڑھانے والے سے پوچھ رہی ہے تمہیں انگلش آتی ہے؟ انہوں نے کہا آتی ہے۔ کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے، تو اس نے کہا ہم اتوار نہیں روزانہ 5 دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت زیادہ ہے، روزانہ 5 دفعہ۔ اس نے اس کو 2-4 اور سوال جواب ہوئے، پھر اس نے کہا اچھا خدا حافظ، ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی لڑکی کو نہیں چھو سکتا۔ اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس کی چیخ نکلی اور وہ ہچکیاں بند گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ عورت ہی ہے، اسے بورڈ پہ ننگا کر دو، اسے اسکرین پہ ننگا کر دو، میرے اللہ نے اس میں حیا رکھا ہے، کبھی نہ کبھی وہ نکل کے باہر آتا ہے۔ مردوں نے عورت کو ہوس کا نشانہ بنایا، یاد رکھو آج کی عورت کو مردوں نے بیوقوف بنا دیا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے آزادی 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 کا نام دے کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا، ان کی عزتوں کو سرے بازار بیچ دیا۔ اس کا نام آزادی نہیں ہے، باز ہے ہم اس آزادی سے۔ ہمیں وہ غلامی اچھی ہے جس میں ماں کا تقدس ہو، بیٹی کی محبت ہو اور بہن کا وقار ہو اور اوروں کی عزت اپنی عزت سمجھی جائے۔ ہمیں وہ زندگی چاہیے، ہم اس زندگی کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ بچی پھوٹ پھوٹ کے روئی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو،
کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کر آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی. اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی تو اتنا کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے دکھا گیا ہے. ہماری بنیادیں ہیں، ہم غلام ہیں، ہم عابد ہیں. اللہ ہم سے کچھ چاہتا ہے، یہ وجود اس کا ہے، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، اسے 5 وقت اللہ کے سامنے جھکاؤ. سجدوں میں سر رکھ کے بادشاہوں کو ملنا ہو تو سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. کئی معذور لوگ اور کئی غریب لوگ کہاں بادشاہوں کے در جائیں گے؟ اللہ کو ملنا ہو وہیں زمین پہ سر رکھ دو، تمہیں اللہ مل جائے گا. مسجد آنے میں بھی دیر لگے گی، جہاں ہو وہیں سر مٹی میں رکھ دو اور کہہ دو یا اللہ میں آ گیا. تمہارا اللہ کہے گا میں بھی آ گیا. تم کہو گے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ کہے گا میں معاف کرتا ہوں. وہ کہے گا یا اللہ میرے اتنے گناہ ہیں، میری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے یہ تو تھوڑے ہیں، یہ تو بڑے تھوڑے ہیں، تو اتنے کر کہ زمین آسمان کا خلا بھر دے بھر دے بھر دے. جا ابھی اور کر، ابھی اور کر، اتنے کر کے زمین آسمان کا خلا بھر دے. پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں کہ جو انتقام لیتا ہے اور جو ظلم کرتا ہے اور جو معاف نہیں کرتا ہے؟ کہ معافی میری سب سے اعلیٰ صفت ہے، درگزر میری سب سے اعلیٰ صفت ہے. پر تم معافی تو مانگو، تم توبہ تو کرو. تم توبہ بھی نہ کرو اور تو اللہ آپ ہی معاف کر دے گا. تو اتنا اندھا قانون تیرے رب کا نہیں ہے اور اتنا اندھا انصاف اس کا نہیں ہے. پھر کیا ضرورت ہے کربلا کے میدان قائم کرنے کی؟ اگر رات کے ناچنے والی اور رات کے رونے والی کا ایک ہی مقام بنا دیا جائے، رات کو مصلی پہ آنسو بہانے والا اور رات کو زنا کرنے والا اگر ایک ہی ترازو میں تول دیا جائے، اور حلال روٹی کھانے والا بچہ تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا ہے اور اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ حرام نہیں کھاتا نہیں کماتا، اپنے بچوں کے دکھ سہ جاتا ہے پر وہ اپنا ہاتھ غلط طرف نہیں بڑھاتا، اور بچوں کو حرام حلال اکٹھا کر کے بھر بھر کے دینے والا اور کھلانے والا، اگر یہ دونوں برابر ہو جائیں آئے ہائے تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نئی تاریخ لکھو. آج نئی روشنی ہے، نئی تاریخ لکھو. اگر نکاح اور زنا برابر ہو جائے، اگر بیوی اور گرل فرینڈ برابر ہو جائے، اگر خامد اور بوائے فرینڈ برابر ہو جائیں، اگر ظلم اور انصاف برابر ہو جائیں، اگر عدل اور ظلم برابر ہو جائیں، رشوت اور حلال برابر ہو جائے، سود اور حلال برابر ہو جائے، شراب اور پانی برابر ہو جائے، ماں باپ کا نافرمان فرما بردار برابر ہو جائے، پاک دامن داغدار برابر ہو جائے، اگر ظالم اور مظلوم برابر ہو جائے تو 1.25 لاکھ نبیوں کی تاریخ ختم ہو جائے گی، قرآن ختم ہو جائے گا، حدیث ختم ہو جائے گی، انسانیت مٹ جائے گی. نہیں نہیں نہیں، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے، ایسا بھی اندھا قانون نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو وہ ظالم تو ہے ہی نہیں، ایسا بھی پکڑنے والا نہیں ہے کہ معاف کرے ہی نہ. تم توبہ کرو وہ معاف کرے گا، تم قدم بڑھاؤ وہ چل کے آئے گا. ذرا جو میری طرف 1 قدم آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، میں 2 قدم آتا ہوں، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، جو توبہ کرنے میری طرف چل کے آتا ہے میں عرشوں سے نیچے اتر کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اس کا مطالبہ ہے اذان ہو تو ڈیفنس بند کر دو، کالج بند کر دو، دوڑو مسجد کی طرف. نماز ہمارا ذاتی فعل نہیں ہے، ہمارا اجتماعی فعل ہے. اجتماعی جس معاشرے سے نماز مٹ جائے وہ معاشرہ اسلامی کہلانے کا حق کھو دیتا ہے. وہ میرے بھائیو 700 دفعہ قرآن بولا نماز نماز نماز، 700 دفعہ. اور کہہ دو نماز تو جی ذاتی فعل ہے، نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے واسطے تھوڑا قرآن دیکھ لو. نماز کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے، زکوٰۃ کے بغیر زندگی اسلامی نہیں ہے. رزق اللہ نے دیا زکوٰۃ دو، اور زیادہ ہو گیا حج کو جاؤ، رزق ہے حج کو جاؤ. رزق دیا غریبوں پہ خرچ کرو، شادی پہ بے شک اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرو، پر یہ اجازت نہیں ہے کہ ظلم و ستم کرو اور ناچ گانے کی محفلیں سجاؤ. شادی ہو رہی ہے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی ویسے کرو جیسے اللہ نے بتایا ہے. خوشی وہ کرو، سارے لاہور کو کھانا کھلاؤ، کوئی اسراف نہیں.
شادی کرو، سارے لاہور کی دعوت کرو، کوئی اسراف نہیں ہے۔ ناچنے والیاں نچاؤ، آتش بازیاں چھوڑو، یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اما حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی، سارے مدینے کو روٹی کھلائی، سارے مدینے کا ولیمہ کیا، آپ کرو سارے ڈیفنس کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، 3 دن ولیمے کا کھانا ہوا، 3 دن ولیمہ چلتا رہا، 3 دن کھانا کھلاؤ۔ پر ناچ گانے کی محفلیں، رنگ برنگ کی محفلیں، یہ ظلم نہ کرو، یہ ستم نہ کرو۔ وہ دھرتی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ یہ میرے اوپر کیا ہو رہا ہے، یہ گھنگروں نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، میں نے اندر ہی لے جاؤں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی مان کے چلنا ہے، میرے پاس رزق ہے تو غریبوں کے لیے ہے، اپنے اوپر وسعت کا خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، اچھی سواری لو، اچھا کپڑا پہنو۔ نہیں روکا، میرا نبی عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوا، ورد میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو کھڑا ہوا گلاب کی طرح حسین نظر آتا تھا۔ اور یعصوب میرے نبی کے گھوڑے کا نام ہے، جو سارے گھوڑوں میں یوں نظر آتا تھا جیسے مکھیوں میں مکھی کی ملکہ نظر آتی ہے۔ سقب کہتے ہیں بہنا، اتنا تیز رفتار تھا کہ یوں چلتا تھا جیسے پانی بہ رہا ہو۔ سبحا تیرنے کو کہتے ہیں، ہوا میں جیسے کوئی چیز تیر جائے، اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جیسے تیر گیا ہو۔ سجل، سقب، سبحا، ورد، یعصوب، یعقوب، یہ میرے نبی کے عالی شان گھوڑے ہیں، خوبصورت گھوڑے ہیں۔ تراس، لزاز، لحیف، یہ میرے نبی کی خوبصورت سواریاں ہیں۔ ہاں آپ گدھے پہ بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی گنجائش دے دی، آپ سجل اور ورد پر بھی سوار ہوئے، مالداروں کو بھی گنجائش دے دی، آپ اونٹ پر اور خچر پر سوار ہوئے، متوسط طبقے کو بھی آپ نے گنجائش دے دی۔ صحبا، جدعا، قصوا، عزبا، یہ آپ کی اونٹنیوں کے نام ہیں۔ دلدل، فضہ، یہ آپ کے خچر کے نام ہیں۔ وفیر، یافور، یہ آپ کے گدھوں کے نام ہیں۔ آپ پیدل بھی چلے، گدھے پر بھی چلے، خچر پر بھی چلے، اونٹ پر بھی چلے۔ آپ کے اونٹ کا نام عسکر تھا، اور اونٹنیوں پر بھی چلے، 4 اونٹنیاں آپ کی سواری میں رہی ساری زندگی، عزبا، جدعا اور قصوا، شہبا، اور آپ گھوڑوں پر بھی سوار ہوئے، عالی شان گھوڑے جن کا بھی میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے ایک دفعہ ایک جوڑا پہنا جس کی قیمت 27 اونٹ دے کر جوڑا خریدا گیا، پہنا اور اتار دیا، مالداروں کو گنجائش دے دی، قیمتی کپڑا پہننا چاہتے ہو تو پہن لو، پر ریشم نہ پہننا، سونا نہ پہننا، سونے کی انگوٹھی نہ پہننا، سونے کی زنجیریں نہ پہننا۔ اب چاہے تم جتنا مرضی قیمتی کپڑا پہنو، تمہارے نبی نے تمہارے لیے گنجائش دے دی ہے، گنجائش دے دی ہے۔ وسیع دسترخوان، سعد بن عبادہ 100 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے پکا کے لائے۔ یا رسول اللہ، میرا جی چاہا آپ کو میں مغز کھلاؤں، میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے ان کا مغز نکال کے آپ کو آپ کی خدمت میں پکا کے لایا ہوں، آپ بھی کھائیں، سب کو کھلائیں۔ مال دیا ہے، ایسے سخاوت کرو، اس طرح سخاوت کرو، لیکن ظالم نہ بنو کہ مال موسیقی میں جائے، مال زنا میں جائے، پیسہ شراب میں جائے، پیسہ نائٹ کلب میں جائے، پیسہ ہوٹلوں میں چلا جائے۔ یہ ظلم و ستم نہ کرو، غریبوں پہ لٹاؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، اچھا گھر بناؤ، بڑا کاروبار کرو، پر سود پہ نہ کرو، جھوٹ پہ نہ کرو، لین دین کرو پر جھوٹ پہ نہ ہو، لین دین کرو پر سود پہ نہ ہو، تجارت کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ادھار نہ دو، بے شک ادھار پہ کام کرو، پر میں پھر یہ کہتا ہوں پھر گالیاں نہ دو۔ جب ادھار دینے میں کوئی دیر کرے پھر گالیاں نہ دو، یا گالیاں دینا بند کرو یا ادھار دینا بند کرو، 2 کام میں سے ایک کرو۔ اتنا حوصلہ، اگر زیادہ آدمی ادھارتا بھی دیتا، لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ منافع آ جائے گا، تو پھر حوصلہ پیدا کرو۔ پھر کوئی مال میں دیر کر دے، پیسہ دینے میں دیر کر دے، پھر اسے گالیاں مت دو، ورنہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ سن لو میری، غور سے سن لو، غور سے سن لو۔ اگر کسی کو ماں بیٹی کی گالی دے دی تو یہ بڑا مجرم بن گیا، وہ چھوٹا مجرم بن گیا ہے۔ 10 کروڑ نہیں کہتا ہوں میں، ساری زمین سونا بن گئی اور میرا کسی سے سودا ہو گیا، میں نے وہ اس کو دے دیا، اور اس کے بدلے میں میں نے پورا آسمان سونے کا اس کے عوض میں لے لیا، لین دین طے ہو گیا، وہ پھر گیا، وہ مال لے کے بھاگ گیا، میرا سونے بھرا جہان لے کے بھاگ گیا۔ اگر میں نے اس کو ماں یا بیٹی یا بہن کی گالی دے دی تو میں بڑا مجرم ہوں، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ بھائی اور دوستو، اسلام اللہ کا ایک پیغام ہے جو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں
اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے پیچھے اللہ کا کامل علم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی طاقت، قدرت، جلال، جبروت ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر اسے بدلنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو چکے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بدل نہیں سکتی۔ اپنے آپ یہ تبدیل ہو جائے، لا تبدیل لکلمات اللہ، نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ ساری دنیا کے کذاب، دجال اور ساری دنیا کے وہ چند سکوں پر بک جانے والے، وہ جتنا بھی زور لگا لیں اور جتنا بھی اس کے پیچھے پھریں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے اللہ باقی رکھے گا، جب وہ مغرب سے نکلے گا اسے خود اوپر اٹھائے گا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ تنزیل من الرحمن الرحیم ہے، یہ کتاب فصلت آیاتہ ہے، یہ قرآن عربیا ہے، یہ بشیرا اور نذیر ہے، لقوم یعلمون ہے، یہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا ہے، یہ قول فصل ہے، وما هو بالهزل ہے، یہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ اس کو سہار نہ سکے، کائنات اس کو تھام نہ سکے، کہیں یہ سما نہ سکے، یہ تو مومن کا دل ہے جس میں اللہ اس کو اتار دیتا ہے۔ ہاں ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے کلام کو الفاظ میں پابند کیے بغیر لوح محفوظ پر اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنی لمبی چوڑی مخلوق قرآن کی ایک تجلی کے سامنے زیر و زبر ہو جاتی۔ ذرا سوچو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا چوڑا ظرف، کتنا بڑا دل کے اللہ کا کلام براہ راست الف با تا میں قید ہو کے نہیں آتا تھا، اللہ کا کلام اللہ ہی کے کلام کے ساتھ، اللہ کی آواز کے ساتھ وہ دل پر اترتا تھا، اور ہمارا نبی سارا ہی قرآن اپنے دل میں لے کر ہضم کر گئے۔ لوح محفوظ جسے ہضم نہ کر سکے، سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، اسے ہمارا نبی سارا ہی اندر میں لے گیا، سارا ہی برداشت کیا، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں تک اسے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ پہنچایا ہے۔ تو یہ الیوم اکملت لکم کا اعلان کرتا ہے اور اتممت علیکم کی بشارت سناتا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا کی مہر لگاتا ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ کی یہ وعید سناتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر جو لوگ بھی زندگی گزاریں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، مردود ہو جائیں گے۔ اس پیغام ربانی کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا وہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ وجتباکم، اللہ نے ہمیں 4 تمغے عطا فرمائے، ہم چنی ہوئی امت ہیں، اللہ نے ہمیں چنا، ساری کائنات میں سے چھانٹا۔ وجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، انتخاب کیا ہے، بلا مقابلہ تم منتخب کیے گئے ہو۔ اس امت کا شرابی زانی بھی اللہ نے منتخب کر کے اس امت میں ڈالا ہے، اس امت کی کوٹھے پہ ناچنے والی بھی اللہ نے منتخب کر کے اسے اس امت میں ڈالا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو، مرد ہو عورت ہو، کتنا ہی گناہ گار ہو، گناہوں میں ڈوبا ہو، اسے حقیر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے حقیر سمجھنے پر۔ حقارت حرام ہے، اصلاح فرض ہے، ان دونوں میں توازن قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آدمی کسی کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، وہ کتنا ہی نیک پاک کیوں نہ ہو، پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جب آدمی کسی کو ایسے ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے اور اپنی نیکی پر وہ اتراتا ہے اور نازاں ہوتا ہے، کسی بے پرد کو پردہ دار عورت نے دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی، کسی بے نمازی کو نمازی نے دیکھا اور نفرت کی نظر ڈالی، کسی حلال کھانے والے نے حرام کھانے والے کو دیکھا اور حقارت کی نظر ڈالی، تو پہلے یہ اللہ کی نظروں سے گریں گے، پہلے ان کا تختہ نکلے گا، پہلے ان کو اللہ پکڑے گا کہ تم ہو کون میرے بندوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والے۔ لست علیہم بمسیطر، حساب کتاب تیرے ذمہ ہے کہ تیرے رب کے ذمہ ہے، حساب تو نے لینا ہے کہ تیرے رب نے لینا ہے۔ تو اپنی امیت کو سنبھال، اپنے عمل کو سنبھال، اللہ نے ہمیں چنا، وجتباکم، ہم چنے ہوئے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وکذالک جعلناکم امتا وسطا، کذالک، جیسے میں نے تمہیں اپنا پاک رسول دیا، کامل اکمل رسول دیا، جیسے میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب دی، جیسے میں نے تمہیں اسلام جیسا مذہب اور دین دیا، جیسے میں نے تمہیں
काबा जैसा किबला दिया, इसी तरह मैंने क्या किया है, जअलनाकुम उम्मतन वसता, मैंने तुम्हें दरमियान की उम्मत बनाया है, दो तरफैन, एक उधर एक इधर, ये इंतहा ये इंतहा, इसके बीच में तुम खड़े हुए हो। तुम्हारी हैसियत चक्की के दो पार्ट में कील की तरह है, वो कील सीधा है, सलामत है, तो चक्की का पार्ट घूमेगा, आटा निकलेगा, गजा निकलेगी, गले पिस पिस के निकलेंगे। वो टेढ़ा हो जाए तो पिसाई खराब होगी, वो निकल जाए तो दोनों पार्ट आपस में मिलकर चक्की का काम तमाम हो जाएगा। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सीधे खड़े हुए हो तो जमीन का पार्ट, आसमान का पार्ट ये चक्की की तरह चलेगा और इसमें से खैर निकलेगी, तकवा निकलेगा, जुहद निकलेगा, मोहब्बत निकलेगी, अदल निकलेगा, इंसाफ निकलेगा, माँ बाप की मोहब्बत और खिदमत निकलेगी, पाकदामनी निकलेगी, तवक्कुल निकलेगा, जुहद निकलेगा, अखलाक निकलेंगे, इल्म निकलेगा और अल्लाह ताला के नाम पर मर मिट जाना निकलेगा, और आफाफ निकलेगा, सिला रहमी निकलेगी, एहसान निकलेगा, रगबत निकलेगी, राहबत निकलेगी, हर सिफत इसमें से पिस पिस के बाहर निकलेगी और तुम मजे की जिंदगी गुजारोगे, तुम्हारे साथ गैर भी गुजारेंगे। अगर तुम टेढ़े हो गए तो फिर क्या होगा, फिर इसमें से तवक्कुल की बजाय हिर्स निकलेगा, तमा निकलेगा, इसमें से बुग़्ज़ निकलेगा, हसद निकलेगा, लड़ाई निकलेगी, कत्ल निकलेगा, बगावत निकलेगी, तासुब निकलेगा, मजहबी तासुब भी, कौमी तासुब भी, लिसानी तासुब भी, मुल्की तासुब भी और पेशे का तासुब भी। फिर इसके अंदर से जहालत निकलेगी, अंधेरा निकलेगा, जुल्म निकलेगा, सितम निकलेगा, माँ बाप की नाफरमानी निकलेगी, नापाक दामन निकलेंगे। और अगर तुम बिल्कुल ही निकाल दिए गए, बिल्कुल ही अगर तुम निकाल दिए गए तो फिर क्या होगा, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट आपस में मिलकर ये कायनात को लपेट दिया जाएगा। तुम्हारी बरकत से दुनिया कायम है, हम न होंगे तो दुनिया भी ना होगी, हम न होंगे तो कला तक़ूमुस्साअह हत्ता ला युक़ाल अल्लाह अल्लाह, जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक इंसान मौजूद है क़यामत नहीं कायम हो सकती। हमारी तो फैल तो सारी दुनिया को मिल रहा है, चाहे हम कितने गिरे पड़े हैं, हमारी तो फैल मिल रहा है। हम न होंगे तो कायनात न होगी, सूरज न चमकेगा, जमीन का फर्श बिछा न रहेगा, आसमान की छत तनी न रहेगी, चांद कभी न मुस्कुराएगा, तारे झिलमिलाएंगे नहीं, हवाएं चलेंगे नहीं, दरिया बहेंगे नहीं, सुबह आएगी नहीं, शाम आएगी नहीं, मौसम नहीं बदलेंगे, हवाएं नहीं बदलेंगी। इस उम्मत का वो इंसान जो बिल्कुल सिर्फ कलमे के टूटे फूटे अल्फाज जानता है, कभी भूल के सजदा भी नहीं किया, ये भी जब तक जिंदा है क़यामत नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, इस उम्मत को अल्लाह ने चुना है, किस लिए चुना है? कारोबार कर, फैक्ट्रियां बनाने, बंगले बनाने, हुकूमतें चलाने? नहीं। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बड़े अच्छे लोग हो। अल्लाह ने हम पर करम, हमारी लॉटरी निकली है, ऊपर अल्लाह रऊफुर रहीम है, नीचे रसूलुल्लाह रऊफुर रहीम है। अल्लाह ने अपने दो नाम अपने नबी को अता फरमाए। अल्लाह अपने बारे में फरमाता है इन्नल्लाह बिकुम लरऊफुर रहीम और इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों के लिए रऊफ है, रहीम है। फिर यही अल्लाह अपने नबी के बारे में फरमाता है बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये नबी भी ईमान वालों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। हमें सबसे अफजल आला नबी मिला, सबसे बेहतरीन नबी मिला, सबसे कामिल अकमल सिफात वाला नबी मिला, पर कुरान कामिल मिला, शरीयत कामिल मिली। अल्लाह ताला ने काम ज़िम्मे क्या लगाया है, पूरी दुनिया के इंसानों को मेरा पैगाम सुनाओ और पहुंचाओ। इस पर अल्लाह ताला ने हमें खैर उम्मत कहा। हमारे नबी ने कहा अंतुम ततिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह, तुम हमारे नबी ने फरमाया अहले जन्नत की 120 सफ़े हैं, उसमें से 80 सफ़े मेरी उम्मत की हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा व इन्नहा लमुहर्रमतुन अलल उम्म हत्ता तदखुलहा उम्मती। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं न चला जाऊं, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। कोई उम्मत नहीं जा सकती जब तक ये न जाए, कोई नबी नहीं जा सकता जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न ले जाएं। ये अल्लाह ने एजाज बख्शा है। इस उम्मत को अल्लाह ने खुद बुलाया, खुद बुलाने वाले के नाज उठाए हैं, इनका अजर बढ़ाया, इनका अमल घटाया, अमल थोड़ा कर दिया, अजर ज्यादा कर दिया, उम्रें कम कर दी, काम का जमाना थोड़ा। पहले लोगों की उम्र 200 साल, 150 साल, 300 साल, आपने कहा मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान, थोड़े हैं जो पार निकलेंगे। तो काम का जमाना थोड़ा, अजर बहुत ज्यादा, उनके काम का जमाना बहुत ज्यादा और अजर बहुत थोड़ा। एक आदमी 200 साल काम करके वो ना पा सका जो इस उम्मत का 30 बरस काम करके पा रहा है। एक आदमी 300 साल काम करके वो ना पा सका जो इस उम्मत का 50 साल मेहनत करके पा चुका है, उससे आगे जा चुका है, पहले जा चुका है। एक अल्लाह ने एजाज ये हमें अता फरमाया, काम करने मजदूरी का वक्त थोड़ा, सिला ज्यादा, अजर ज्यादा। दूसरा हमें अल्लाह ने आखिर में भेजा ताकि हमें जन्नत में जाने का इंतजार थोड़ा रहे। इंतजार भी एक मशक्कत है। गाड़ी टाइम पर हो तो कहते हैं शुक्र है यार इंतजार से बच गए। वो कहेंगे 2 घंटे लेट है तो मुंह लटक जाता है कि अब 2 घंटे प्लेटफॉर्म पे बैठना पड़ेगा।
تو اللہ نے ہمیں بالکل آخر میں بھیجا تاکہ جنت کا انتظار تھوڑا ہو جائے۔ تیسرا اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ہم سے پہلے ہر امت کا قصہ سنایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، قوم عاد نے یہ کیا، ثمود کی قوم نے یہ کیا، اور شعیب کی قوم نے یہ کیا، قوم سبا نے یہ کیا، قوم فرعون نے یہ کیا، بنو اسرائیل نے یہ کیا وہ کیا، سناتا آیا۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا، ہمارے بات کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو نہیں سنائے گا، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، نہ یہاں نہ وہاں، نہ یہاں نہ وہاں۔ قیامت کے دن ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ لیں گے تو آپ کے سامنے تو ان کو شرم آئے گا، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، خود لوں گا پردہ ڈال کے۔ اس امت کا حساب وہاں بھی ستاری کے ساتھ ہوگا، تو اللہ نے ہمیں آخر میں بھیج کر جرم پہ پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور نرمی کا معاملہ کر دیا، اجر ایسا بڑھا دیا، ایک نیکی کرو 10 گنا، 10 کو کر دیا 700 گنا۔ جب ہمارے نبی نے 700 گنا پر بھی کہا یا اللہ زد امتی، یا اللہ 100 گنا بھی تھوڑا ہے اور زیادہ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں ہمیں ڈانٹا تو ایسا خوبصورت ڈانٹ ہے سبحان اللہ کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم اس کے بندے، اس کی مخلوق، ہم مٹی کے نطفے کے، گندگی کے، پیشاب کے، پخانے کے قربان جائیں اس مالک کے، اس خالق کے جو بے نیاز ہو کر بھی ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ ہمیں تنبیہ فرمائی، ایک کام ہم نے وہ کیا جو بنو اسرائیل کر رہے تھے، تو کہنا یوں چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو کہ تم بھی وہی کر رہے ہو جو بنو اسرائیل کر رہے تھے، تو مشابہت ذرا ایسی قوم سے ہو جاتی جن کو اللہ نے کبھی بھی پسند نہ فرمایا۔ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اعلیٰ چیز کے ساتھ تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، ادنا سے دی جائے تو مقام پست ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ چاند جیسا ہے تو یہ اس کے مقام کو ہم نے بلند کیا، ہم کہیں وہ چوہے جیسا ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ تو دریاؤں جیسا ہے، سمندروں جیسا ہے تو اس کی سخاوت کے مقام کو بلند کیا۔ ہم کہیں وہ تو مکھی چوس ہے تو ہم نے اس کے مقام کو پست کیا۔ جب کسی کو تشبیہ ادنا سے دی جائے وہ بھی ادنا ہو جاتا ہے، اعلیٰ سے دی جائے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنو اسرائیل کے ساتھ مشابہت سے بچایا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا چاہتے ہو، کیا کر رہے ہو، اپنے رسول سے کیسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ آگے ہونا چاہیے تھا کما سأل بنو اسرائیل موسیٰ، جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ یہ اصل عبارت یوں ہے، پر اللہ تعالیٰ پھر قربان جائیں کیا کہنے اس کے اس امت کے پر سخاوت کے اور رحمت کے اور احسان کے اور ستاری کے۔ اللہ نے عبارت بدل دی، کیا کہا؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، بنی اسرائیل کو بیچ میں سے کاٹ کے موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ دیا۔ کیا چاہتے ہو؟ اپنے نبی سے ویسے سوال کرتے جیسے موسیٰ سے کیے گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں بنی اسرائیل سے مشابہت دینا بھی پسند نہیں فرمایا۔ وہ کیسا مہربان اللہ ہے اس امت پر۔ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں جبریل نے آ کر عرض کیا کہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا۔ آپ کی اجازت ہوئی، ملک الموت اندر آیا، وہی کیا ہو گیا، اندر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ نے جب سے موت کا کام میرے سپرد کیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے جانا ہے، بغیر پوچھ کے نہیں جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھنا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا میں کہوں گا تو میری روح نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اچھا پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبریل واپس گئے، ملک الموت کھڑے رہے، جبریل پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ بات اس وقت نہ ہوتی تو آج ہم انسان نہ بیٹھے ہوتے، پتہ نہیں کیا کیا جانوروں میں مسخ ہو چکے ہوتے، ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، زمین میں دھنسا دیے جاتے، پتھروں میں ہمیں پتھروں سے کچل دیے جاتے۔ پر یہ اس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہیں، احسانات ہیں کہ جاتے جاتے بھی ہمارے لیے کام کر گئے اور ہمیں اس خوفناک پکڑ سے بچا گئے جو پہلی قومیں ان گناہوں کی وجہ سے پکڑی جاتی تھیں جن میں ہم اس وقت مبتلا ہیں اور پوری طرح مبتلا ہیں۔ کون سا کام ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا اور آج نہیں ہو رہا؟ ہر وہ کام ہو رہا ہے جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا رحم و کرم ہے کہ وہ اس محبوب کی دعاؤں کے طفیل وہ ہم سے درگزر کر رہا ہے۔
میرے بھائیو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ یہ امت وسط ہے، یہ امت خیر امت ہے، یہ امت مجتبی امت ہے۔ چوتھا اعزاز اللہ نے بخشا کہ لتکونوا شہداء علی الناس، اللہ نے ہمیں گواہ بنایا، اللہ نے ہمیں شاہد بنایا، اللہ نے ہمیں داعی الی اللہ بنایا۔ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سناتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، مخلوق سے توڑتے ہیں۔ توڑنے سے مراد قطع تعلق نہیں، توڑنے سے مراد ہے دل کا رخ مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف۔ دعاد و ربی بن عامر کو جنہوں نے کسرا کے دربار میں کہا ان اللہ ابتعثنا، سنو ہمیں ہمارے خلیفہ نے نہیں بھیجا، ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها فارسلنا بدینہ الى خلقہ۔ ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کا بندہ بنا دیں، اور ساری دنیا کے باطل مذاہب کے ظلم سے نکالیں اور اسلام کے عدل میں داخل کر دیں، اور دنیا کی تنگیوں سے نکالیں اور دنیا کی وسعتوں پر ان کو ڈال دیں۔ یہ پیغام دے کر ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کو جو عزت اور اعزاز ملا وہ اللہ کے سفیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ میں بھی پاکستان کا شہری ہوں، سفیر پاکستان بھی پاکستان کا شہری ہے۔ اس کا اعزاز اور اس کی عزت اور اس کی رعایت اور اس کے لیے پروٹوکول اور میں عام شہری ہوں، میرے ساتھ معاملہ اور ہے، سفیر پاکستان کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوروں سے نمایاں کر دیا، ممتاز کر دیا، افضل کر دیا، اعلیٰ کر دیا، برتر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے بڑھ کر کوئی امت ہے؟ تو نے بادلوں کا سایہ کیا، تو نے من و سلوہ کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔